راست لیے چلیں گے۔ APC کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک CO کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک TV کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے لاہور سے، تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے، اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں، ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے۔ نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی، KP کا بھی کرتا ہے، سندھ کا بھی کرتا ہے، اور پنجاب کا، ساؤتھ کا، ہر جگہ پہ کرتا ہے، گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے اور بات کرتا ہے اپنے دل کی۔ KP کا بھی کرتا ہے، سندھ کا بھی کرتا ہے، اور پنجاب کا، ساؤتھ کا، ہر جگہ پہ کرتا ہے، گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور بھی مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میری خود بہن جیل گئی ہیں، میری بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل گئی تھی، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان درندوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف کے ساتھ ان نے گزارا ہوگا۔ مگر میں ان کو بھی سلام بھی کرتا ہوں، مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتی سے ہم نے ایک ہم آہنگی بنائی تھی، جس میں ہم نے مشرف کو بھی گھر بھیجا، اور ساتھ ساتھ ہم نے 18th امینڈمنٹ بھی پاس کی۔ 18th امینڈمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے گرد، تاکہ کوئی میلی آنکھ رکھنے والا اندر سے یا باہر سے پاکستان کو کمزور نہ کر سکے۔ مگر افسوس یہ جو نہ سمجھ ہیں، جو سیاسی بونے ہیں، جن کو سیاست کا پتہ نہیں، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کی سوچ ایک سمجھو کہ میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری 73 سے سید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مودودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ ہوشیار ہیں، اور ان سب نے مل کے 73 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور ان کے ہی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم نے 18th امینڈمنٹ بنائی ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے خیال ہے، میرے بھائیوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس APC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا، مگر مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا، سمجھے؟ تو اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا۔ ہم نے شروع سے اس مینیپولیشن کے خلاف، اس جعلی مینڈیٹ کے خلاف، اور میرا خیال ہے بلاول پہلا ہمارا چیئرمین تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے۔ ہم نے کوشش کی 2 سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کا ارادہ ہے۔ میری یہ آپ دوستوں کو ہدایت ہوگی اور عرض ہوگی کہ آپ اس APC میں کوئی لائحہ عمل طے کر لیں، ایسا لائحہ عمل طے کر کے ہمیں دیں کہ ہم آگے چل کے اس سے جمہوریت کو مضبوط کر سکیں اور جمہوریت کو آگے بڑھا سکیں، اس لیے کہ پہلی بنیاد جمہوریت ہے۔ ہر چیز کی پہلی بنیاد ملکوں کی جمہوریت ہوتی ہے، اس کے بعد پراسپیرٹی ہوگی، اس کے بعد آپ جا کے کوئی اور کام کریں گے۔ مگر یہ اوپر سے آ کے اور نیچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کر دی، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اس طرح ملک نہیں چلتے۔ ہم بلوچوں کے کاز کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اور پاکستان کے فریم ورک میں، اور دوسری قوموں کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی۔ 18th امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ اگر حصہ ملتا ہے تو پنجاب کو ملتا ہے، ہم پنجاب کے ساتھ بھی ہیں، ہم ساؤتھ پنجاب کے ساتھ بھی ہیں،
ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے اپنے سوچیں شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ دوستوں کو اپنی جگہ پہ اپنے سے زیادہ ترجیح دی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اٹھنا، ہم سے بیٹھنا، ہمیں بتانا، ہمیں ایڈوائز کرنا ہمیں قبول ہے. یہ جمہوری تھی طاقتوں کا، باقی طاقتوں کے خلاف میں ہمیشہ مجھے ایک جو میرے سے پہلے تھا تخت نشین اس تخت پہ، وہ کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفس سے پوچھ لیا ہے. میں اسے کہتا تھا نہیں سر، میں نے فارن آفس کو بتا دیا ہے، ان کو میں نے انفارم کر دیا ہے. تو یہ سوچ نہیں سکتے اس زمانے کے جو حالات تھے، اس زمانے میں جتنی ایشوز تھے، اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھی. خیر یہ تو بہت بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے. آپ بہت دوست آئے ہوئے ہیں، تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اختتام کروں گا. میری داستان حسرت وہ سن سن کے روئے، میرے آزمانے والے مجھ کو آزما کے روئے. یہ میرا میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے. اور انشاءاللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے ہیں، نہ ملے ہیں. ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہوریت بحال کر کے رہیں گے. ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اس آفت سے، اس مشکل سے، ان بے روپیوں سے پاکستان بچانا ہے. اور انشاءاللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. شکریہ صدر زرداری صاحب. اب ہم لندن سے دعوت دیتے ہیں. آپ کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں، اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے. انہوں نے سب کو خوش آمدید کہا. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری نظر اے پی سی میں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اے پی سی سے متعلق حکومت جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، یہ اے پی سی کی کامیابی ہے. لوگ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے کتنی ہی پابندیاں لگائی جائیں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اے پی سی کے شرکاء کو آصف علی زرداری کی جانب سے خوش آمدید کہا گیا. آصف زرداری نے نواز شریف کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. آصف زرداری نے اے پی سی سے ابتدائی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں یہ اے پی سی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ جب سے سیاست میں ہوں، میڈیا پر اس طرح کی پابندیاں نہیں دیکھی ہیں. مزید کہا کہ مریم نواز قوم کی بیٹی ہے، انہوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. ہم آہنگی کے ذریعے مشرف کو گھر بھیجا اور 18ویں ترمیم بھی پاس کی. 18ویں ترمیم آئین کے گرد دیوار ہے جس سے کوئی بھی آئین کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. 18ویں ترمیم کے ذریعے سب سے زیادہ حصہ پنجاب کو ملتا ہے. آصف علی زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں، اس طرح سے ملک نہیں چلتے. یہ حکومت کو نکال کر جمہوریت کو بحال کریں گے. تو آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہم دوستوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ہم سے بات چیت کرنا جمہوری طریقہ ہوتا ہے. میری داستان حسرت وہ سن کر روئے. اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے یہ شعر بھی سنایا اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں بلکہ ملک بچانے آئے ہیں. اے پی سی کی کامیابی کا صحرا آپ سب کے سر ہے. میری نظر میں اے پی سی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. آصف علی زرداری نے اے پی سی سے اپنے ابتدائی خطاب میں یہ کہا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی یہ دعوت قبول کی ہے. لوگ ہمیں سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. ایسے ہتھ کنڈے تو مشرف دور میں بھی استعمال نہیں ہوئے. ہمیں حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے مشرف کو خط بھیجا، 18ویں ترمیم پاس کی. مریم نواز کو سلام پیش کرتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں.
इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में यह भी कहा कि बच्चा बच्चा आज इंटरनेट इस्तेमाल करता है। हमने कोशिश की कि किसी तरह से जमहूरियत बचे। हम बलोचों की कॉज के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हम पंजाब, जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। दोस्तों का उठना बैठना और हमसे बातचीत करना ज़रूरी है। और इस मौके पर इख्तिताम पर उन्होंने शेर भी सुनाया। इससे मुतालिक आपको बताएं कि नवाज शरीफ भी एपीसी में शरीक हैं। आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी चूँकि इस एपीसी की मेज़बानी कर रही है इस्लामाबाद में, तो आसिफ अली जरदारी ने अपना जो इब्तदाई खिताब था वो किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वो जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने उनकी दावत कबूल की, इस पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ की सेहत के लिए उन्होंने कहा कि वो दुआगो हैं। खबर की